نہ ہی کوئی کمیشن اپوائنٹ کر کے اور وہ جو انکوائری ہے وہ ایگزیکٹو برانچ کر رہی ہے. ایسا بالکل نہیں ہے. میرے وہ دوست جنہوں نے اس پہ بات کی ہے انہوں نے غالباً 2017 کا ایکٹ پڑھا نہیں ہے. جو جوڈیشل کمیشن، جو انکوائری کمیشن اس کے نیچے بننا ہے 2017 کے ایکٹ کے نیچے، اس کے پاس اس سے زیادہ اختیارات ہیں جو آرڈر 26 سی پی سی کے نیچے کمیشن بنتا ہے. اس کے پاس سول کورٹ کا اختیار ہے، اس کے پاس فوجداری عدالت کا اختیار ہے، اس کے پاس اسپیشل ٹیمز کانسٹیٹیوٹ کرنے کا اختیار ہے، اس کے پاس ہائی کورٹ کی کنٹیمپٹ کی پاورز ہے، کیونکہ یہ ریٹائرڈ چیف جسٹس تھے تو ہائی کورٹ کی کنٹیمپٹ کی پاور ہے. یہ ساری جو پروسیڈنگز ہوتی ہیں یہ جوڈیشل پروسیڈنگز ہوں گی. قانون پابند کرتا ہے تمام وفاقی اور صوبائی حکومت کے اداروں کو کہ وہ اس کمیشن کی معاونت کریں گے، اور وفاقی حکومت کو پابند کرتا ہے کہ وہ جو بھی مدد فراہم کرنی ہے اور جو بھی کمیشن کی ریکوائرمنٹس ہوں گی وہ فراہم کرے گا، پرووائڈ کرے گی. تو یہ بات کہنا کہ وفاقی حکومت نے یہ عدلیہ کی آزادی سے متعلق ایک بہت ہی اہم اور ایک سنجیدہ اور جو ہمارے کانسٹیٹیوشن کا بیسک سٹرکچر ہے اس سے متعلق انکوائری یا انویسٹیگیشن کے لیے وہ وفاقی حکومت نے خود ہی یہ اپنے آپ میں تفویض کر لیا. ایسا بالکل نہیں تھا. اور یہ بھی میرے خیال میں آپ بتا دیں کہ جو نام تجویز ہوئے تھے وہ ہم نے تجویز کیے تھے. 2 نام آپ نے تجویز کیے تھے، اب میں نام بتا دیتا ہوں. سابق چیف جسٹس ناصر الملک اور سابق چیف جسٹس تصدق حسین جیلانی کے نام تجویز ہوئے تھے آپ کی طرف سے، اور ہم نے آپ سے کہا تھا میٹنگ میں کہ یہ نام آپ ہی تجویز کریں. یہ نام آئے. 28 تاریخ کو یہ میٹنگ ہوئی سر یہاں 2 بجے. یہاں سے جب ہم گئے تو پرائم منسٹر نے اگلے دن کیبنٹ میٹنگ کال کی. کچھ وزراء موجود نہیں تھے یہاں پہ کابینہ کے ممبر، تو وہ اگلے دن جمعے کو یہ میٹنگ نہیں ہو سکی 29 تاریخ کو. تو یہ ہفتے والے دن 12 بجے پھر یہ میٹنگ رکھی گئی، اور پھر یہ بھی سوچا گیا کہ اس سارے عمل میں جو جن ناموں پہ تجویز آئی ہے آپ کی طرف سے ان سے بھی بات کر لی جائے کابینہ میں معاملہ لے جانے سے یا ان کا نام کابینہ میں زیر بحث لانے سے پہلے. وزیر قانون 29 تاریخ کو جمعے کی شام کو لاہور میں سابق چیف جسٹس تصدق حسین جیلانی سے ملے اور ان سے کہا کہ یہ ایک انکوائری کمیشن فیڈرل گورنمنٹ جو ہے یہ بنانے جا رہی ہے، اور آپ کی جو نام ہے وہ ہمیں عدلیہ سے، سپریم کورٹ سے آپ کا نام آیا ہے، اور ہمیں وفاقی حکومت کو بالکل کوئی اعتراض نہیں ہے، اور ہمیں خوشی ہوگی کہ اگر آپ اس کمیشن کو آپ چلائیں. انہوں نے کہا کہ آپ جب یہ ٹی او آرز اب آپ فائنل کر لیں یا جب ٹی او آرز بن جائیں تو آپ وہ مجھ سے شیئر کریں، میں وہ ٹی او آرز دیکھوں گا اور پھر میں آپ کو اپنا جواب آپ کو دوں گا. اگلے دن 12 بجے کابینہ کی میٹنگ ہوئی، اور اس میں بحث کے بعد اس میں پھر یہ طے ہوا کہ تصدق جیلانی صاحب ہی موضوع ہیں. ٹی او آرز بنے، جو سمری آئی وہ ٹی او آرز بنے، اس پہ بحث ہوئی، اور پھر جب کابینہ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ یہ اس کو اپروو کرنے کا، تو وزیر اعظم نے پھر کہا کہ اس کو آپ اناؤنس کرنے سے پہلے، فائنل اپروول سے پہلے، وزیر اعظم نے کہا کہ یہ وزیر قانون کو کہا کہ آپ ایک دفعہ پھر سابق چیف جسٹس تصدق حسین جیلانی سے بات کریں اور ان سے یہ شیئر کریں اور ان سے فارمل کنسنٹ لیں. 2 بجے کا وقت تھا، 2 بجے کے قریب کابینہ کی میٹنگ ختم ہوئی، اور پھر وزیر قانون نے ان سے بات کی. اس بات میں ان کو ٹی او آرز بتائے گئے، اور ان کا ایک سوال تھا کہ اس کے اندر ایک ایسی پروویژن بھی ہونی چاہیے کہ کمیشن اگر کسی بھی معاملے کو مناسب سمجھے جو اس خط سے اور ان الزامات سے جڑا ہو تو وہ اس کی بھی تحقیق کر سکے. تو ان کو پھر بتایا کہ اس کے اندر وہ ایک جنرل پاور ہے آپ کے پاس کہ جی جتنے بھی انسلری یا انسیڈنٹل میٹرز ہیں جو آپ مناسب سمجھیں گے ایز کمیشن، جو بھی کمیشن مناسب سمجھے گا وہ اس کی بھی تحقیق کر سکتا ہے. یہ ان کو بتایا گیا، اور پھر وہاں پہ یہ ڈسکشن ہوئی کہ کمیشن جو ہے وہ کہاں بیٹھ کر کام کرے گا. تو اس پہ اتفاق ہوا کہ فیڈرل شریعت کورٹ کی بلڈنگ جو ہے وہاں پہ مناسب فیسلٹیز ہیں، آپ وہاں پہ بیٹھ کے کر سکتے ہیں. اور پھر جو بھی سیکریٹریل سپورٹ ان کو چاہیے اس کے اوپر بات ہوئی، اور انہوں نے ان ٹی او آرز پہ اتفاق کیا. یہ تھی سر ہفتے والے دن تقریباً 2:30 بجے کی بات. اس کے بعد پھر جو کچھ ہوا، ہی از اے جینٹل مین تھرو اینڈ تھرو. His entire judicial career speaks for it.
مگر اس کے بعد جو یہ تاثر آنا شروع ہوا کہ یہ شاید ایک وفاقی حکومت کا بنایا ہوا کمیشن ہے اور شاید وفاقی حکومت جو ہے یہ اس کمیشن کو پھر میرے خیال میں ان پہ کچھ ذاتی حملے بھی شروع ہو گئے. تو سر میں ایسا ماحول بنایا گیا کہ کون شریف آدمی یہ خدمت ہے، کیونکہ اس میں تو کوئی ایسی آمدن تو نہیں ہے، یہ خدمت کون کرے گا؟ اگر آپ ایک فارمر چیف جسٹس جو کل پرسوں والے نہیں ہیں تو شاید آپ اس پہ لوگوں کی اپنی اپنی رائے ہے، کافی عرصہ گزر چکا ہے ان کو، تو ایسے ہی ہم نے نام تجویز کیے جس پہ کم سے کم لوگ تو ہر چیز پہ بھی انگلی اٹھا سکتے ہیں کہ کم سے کم انگلی اٹھی جائے. اور مگر یقیناً پھر ایک تو یہ جو ہم کہتے ہیں نا پریشر، میرے خیال میں ایک پریشر یہ جو اب کیا کہنا چاہیے سوشل میڈیا سے مطلب عجیب عجیب باتیں ان کے متعلق ہوئیں، مجھے شرمندگی ہوئی، مجھے افسوس ہوا کہ میں نے ان کو بلکہ ہم دونوں نے ان کا نام دے کر کے ان کے اوپر یہ لوگوں نے الزامات اور عجیب عجیب باتیں شروع کر دی. یہ کیا کوئی مہذب معاشرے میں ایسی باتیں ہوتی ہیں؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے ہم جا کس طرف رہے ہیں کہ ہم اسٹریٹ وے ہم نے فیصلہ کر لیا ہے ہم نے برباد کرنا ہے اس ملک کو، اس نیشن کو. بھئی ایک شریف اگر آپ کو کوئی اختلاف ہے تحریری طور پہ آپ لکھ سکتے تھے، کسی وکیل کو اختلاف ہے وہ اپنے ریپریزنٹیٹیو باڈی سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کو لکھے، چیف جسٹس کو لکھے کہ بھئی یہ مناسب نہیں کیونکہ یہ وجوہات ہیں. سرکار کو لکھ سکتے ہیں کہ نہیں. تو یہ حملہ کرنا کسی پہ، بس ابھی کوئی شریف آدمی وہ تو جواب نہیں دیں گے، ہر شریف آدمی کہے گا بھئی شکریہ بہت بہت آپ ہی سنبھالو میں تو چلا ادھر سے. یہی ہوا، انہوں نے انکار کر دیا. میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ کہ جو عدلیہ کی آزادی ہے، عدلیہ کی آزادی آپ کے اپنے فیصلے شرف فریدی انہوں نے انکار کر دیا نا رائٹنگ میں. جی جی یہ خط ہے آپ کے پاس ان کا؟ جی ہے سر. یہ آپ کے پاس ہے؟ مجھے دیکھیں ابھی مجھے آفیشیلی نہیں آیا، آپ ہی کو آیا. آپ ہی پرائم منسٹر کو ایڈریس کیا سر. جی. Subject, One Man Inquiry Commission. This is dated 1st of April 2024. I refer to the Cabinet meeting dated 30th March 2024, in terms of which I have been appointed to head the One Man Inquiry Commission to inquire into the allegations leveled by the 6 judges of the Islamabad High Court in their letter dated 25th March 2024. I thank you and the Cabinet for reposing confidence in me to head the Commission. I am also grateful to the Honorable Chief Justice of Pakistan, Mr. Qazi Faiz Isa, as also the Senior Puni, Mr. Justice Syed Mansoor Ali Shah, for expressing confidence in me. I have gone through the aforestated letter of the 6 judges and the terms of reference approved by the Cabinet, as well as the relevant constitutional provision, Article 209. Since the letter is addressed to the members of Supreme Judicial Council and its chairman, the Chief Justice of Pakistan, it would be violative of judicial propriety for me to inquire into a matter which may fall within the jurisdiction of a constitutional body, which is the Supreme Judicial Council or the Supreme Court itself. I am also of the view that the terms of... میں صرف یہ ایڈ کر لوں، اس میں 2 رائے نہیں ہو سکتی ہیں. جی. I am also of the view that the terms of reference for inquiry are strictly not germane to the subject matter of the letter dated 25/3/2024, wherein the 6 honorable judges inter alia stated that we are writing to seek guidance from the Supreme Judicial Council, SJC, with regard to the duty of a judge to report and respond to actions on part of members of the executive, including operatives of intelligence agencies, that seek to interfere with discharge of his/her official functions and qualify as intimidation, as well as the duty to report any such actions that come to his/her attention in relation to colleagues and/or members of the courts that the High Court supervises. Towards the end of the request made in the letter is for an institutional consultation in terms of the mechanism suggested in the said letter. Though the letter in question may not strictly fall within the parameters of Article 209 of the Constitution, but the Honorable Chief Justice of Pakistan, being a pater familias, may address and resolve the issue raised in the letter at the institutional level. For the aforesaid reasons, I recuse myself to head the Commission and proceed with the inquiry.
انہوں نے تو مجھے اختیار دیا، مگر میں ذرا جمہوریت میں یقین رکھتا ہوں، تو میں نے اپنا کوئی اس میں اختیار استعمال نہیں کیا. میں نے مشاورت ہر موقع پہ مشاورت کی ہے. اور بلکہ یہ بھی آپ کو کہتے چلوں کہ جب ہم اسلام آباد ہائی کورٹ کے تمام ججز اور چیف جسٹس سے ملے، جس میں میں اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب موجود تھے، تو انہوں نے ہمیں کہا کہ جو آپ، کیونکہ منصور علی شاہ صاحب نے یہ بات اٹھائی کہ آپ نے تو خط تحریر کیا ہے سپریم جوڈیشل کونسل کو، ہم تو صرف 2 ممبران ہیں اس کے، ہم سپریم جوڈیشل کونسل تو نہیں ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جی جو آپ 2 بہتر سمجھیں وہ کیجئے. یہی بات ہوئی تھی نا شاہ صاحب؟ تو یہ بات ہوئی تھی. بہرحال اب وہ ہر کوئی طریقہ کار، کوئی بہتر طریقہ کار بھی کہہ سکتا ہے جو اپنی سمجھ میں آئی، عقل میں آئی. تو ہم نے کہا کہ اس میں اب آ جائیں ذرا خط پہ. 2 چیزیں تھیں جی، خط پہ میں آنا چاہ رہا تھا. 2 چیزیں تھیں. ایک وہ پارٹ ہے جو جسٹس جیلانی نے اپنے اس ریکیوزل لیٹر میں نہیں، میں اس میں ایک بات کر رہا ہوں کہ ایک انہوں نے جو سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو ایڈریس کیا اس خط میں، ایک ہے جہاں پہ براہ راست وفاقی حکومت کو یا ایگزیکٹو کو الج کیا ہے. سو یہ 2 پارٹ تھے ہمارے سامنے جو تھا، ہم تو اس پارٹ کو دیکھ کر انکوائری کمیشن کی ہم نے پروپوزل دی تھی. جہاں تک جو میٹر ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا، وہ آپ کا پریروگیٹو ہے، وہ اس کاؤنسل کا، وہ کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے. یہ تاثر کہ کہیں سپریم کورٹ نے اپنے اختیارات یا حکومت کو دے دیے یا کوئی کمیشن کو دے دیے، یہ تاثر تو میرے خیال میں بالکل غلط، بے بنیاد، اس کی کوئی حیثیت ہے ہی نہیں، بالکل بنیادی نہیں اس بات کی. کیونکہ ہمارے جو پاورز ہیں وہ ایک، اب دیکھیں ذرا سی اب آئین پہ تھوڑی بات کر لیتے ہیں، کیونکہ آئین ہم نے پڑھنا ہی چھوڑ دیا ہے. اور میرے خیال میں یہ بہت اچھی بات ہے کہ اس کے ذریعے پوری عوام کو آئین کے متعلق بھی باتیں پتہ چلیں گی. سپریم کورٹ ایک عدالت ہے. ذرا اس کی ذرا آئین کی کتاب اٹھا لیں آپ 2 سیکنڈ کی، ہے آپ کے پاس؟ سپریم کورٹ کا کہاں ذکر آتا ہے؟ آرٹیکل 176 ہے. 175 پڑھنے پہلے. 175 is appointment. Well, 175 is generally the courts. وہی پڑھیے نا. 1. There shall be a Supreme Court of Pakistan, a High Court for each province, and a High Court for the Islamabad Capital Territory, and such other courts as may be established by law. اب دوسرا پڑھ لیجیے. No court shall have any jurisdiction save as is or may be conferred on it by the Constitution or by or under any law. اس میں 2 شکیں ہیں، ہم ہر کام نہیں کر سکتے. اب آ جائیے سپریم کورٹ کے اختیارات. میرے خیال میں 184 سے شروع ہوتے ہیں. جی سر. پہلا ہے اوریجنل. جی ہاں، اوریجنل بٹوین دا گورنمنٹس اینڈ دین یہ جیسے آج جو ہے اوریجنل ہے. جی اوریجنل ہے. آپ کی رائے بعد میں پوچھتے ہیں. دوسرا ہے 185 اپیلیٹ ہے. صحیح. جی صحیح. پھر 186 ہے ایڈوائزری. پھر ہے 186 اے ٹرانسفر. جی. پھر ہے 188 ریویو. جی یہی ہمارے جوریزکشن ہیں سارے. یہی ہے سر. اس کے علاوہ تو ہمارا جوریزکشن نہیں ہے. نہیں. میں جب سے چیف جسٹس بنا ہوں، بلکہ شاید پہلے بھی، ہمیشہ یہ کہتا ہوں ہر ادارے کو اپنے آئینی حدود میں رہ کے کام کرنا چاہیے. یہ ادارہ شاید تجاوز کر رہا ہو پہلے، مگر میری تو ہمیشہ یہی ہے کہ ہر ادارہ اپنے حدود میں رہ کے بات کام کرے. اب ہمارے پاس آئین میں کہیں کمیشن بنانے کا اختیار نہیں ہے. بنے ہیں کمیشن سپریم کورٹ نے، مگر آئینی اختیار نہیں ہے. یہ اختیار پارلیمان نے فیڈرل گورنمنٹ کو دے دیا ہے. آپ کا کون سا قانون ہے انکوائری والا؟ پاکستان کمیشن آف انکوائری ایکٹ 2017 سر. اور ہر صوبے کو بھی دیا ہوا ہے. ان کے قانون دوسرے ہیں. تو اب ہم نے دوبارہ پڑھی آرٹیکل 2 سب آرٹیکل 2 175 کا. No court shall have any jurisdiction save as is or may be conferred on it by the Constitution or by or under any law. ٹھیک ہے. تو میری سمجھ سے، ہو سکتا ہے میری سمجھ غلط ہے، مگر صرف وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ کمیشن اختیار ہے سرکار کا بنانے کا،
ہم نے مشورہ کیا اس پہ، آپ نے ہم سے مشورہ کیا، ہم نے نام دیے اور یہ بھی کہا کہ ٹی او آر ایسے اپنی مرضی کا آپ ٹی او آر نہ بنا دیجئے جس سے آپ کوئی پری کنسیوڈ راستے پہ یا نتیجے پہ پہنچنا چاہتے ہیں، ایسا ہو کہ اصل معنیوں میں کمیشن نظر آئے اور کام اس کا ہو. تو یہ اختیار ہمارے ہیں. اب آ جاتے ہیں میرے خیال میں 6 جو ججز ہیں ان کے خط پہ. اگر آپ کوئی اور بات کرنا چاہتے ہیں یا اس پہ ہی آ جاتے ہیں خط پہ. لارڈ خط پہ آ جاتے ہیں، بٹ میں کچھ گزارشات رکھنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے، اور وہ ہم خط پہ آنے سے پہلے ان کو ذرا میں چاہتا تھا کہ میں وہ آپ سے کچھ اپنی معروضات آپ کے سامنے رکھوں. مائی لارڈ، عدلیہ کی آزادی بحیثیت وکیل، بحیثیت اٹارنی جنرل اور بحیثیت فیڈرل گورنمنٹ کے وکیل کے، اور میں یہ فیڈرل گورنمنٹ کے بہاف پر کہہ رہا ہوں. آپ کے ساتھ میٹنگ میں پرائم منسٹر نے یہ بات کہی بھی تھی، اور میں یہاں بھی آپ کے توسط سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عدلیہ کی آزادی کے اوپر فیڈرل گورنمنٹ کسی بھی قسم کا کوئی کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے. عدلیہ کی آزادی، آپ کے کچھ فیصلے، شرف فریدی، عزیز اللہ میمن، الجہاد، محرم علی، شیخ لیاقت حسین، اسفنجار ولی، پھر ایک بکلا کی تحریک چلی، اور یہ بہت کوششوں سے حاصل ہوئی. مگر آپ یہ بھی یاد رکھیں گے کہ یہیں سے، اسی عدالت سے جے آئی ٹیز بھی بنی، مانیٹرنگ ججز بھی اپوائنٹ ہوئے جو آرٹیکل 203 کی خلاف ورزی میں تھی، اور پھر اس کے بعد 2017 اور 2021 تک جو کچھ ہوتا رہا وہ یہی کسی کے سامنے، سب کے سامنے ہے. میں اس پہ مزید کوئی بات کرنا نہیں چاہتا، مگر میں یہ یاد ضرور کرانا چاہتا ہوں کہ یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے یہاں پہ. اور پھر میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں، وہ شاید آپ کو بہت مناسب نہ لگے مگر کرنی ضروری ہے. آپ سے مراد میری آپ سے، مائی لارڈ دا چیف جسٹس، آپ کو ایک شخص، میں سیٹ بیلٹ باندھ لوں. آپ کو ایک شخص مرزا افتخار نے قتل کی دھمکیاں دیں. وہ ویڈیو ریکارڈنگ تھی جو سرکولیٹ ہوئی. میری بات چھوڑ دیں. میں نہیں، مجھے اس پہ کرنے دیں بات. یہ ضروری ہے بات، یہ بات کرنا اس لیے ضروری ہے کہ آج جب ہم اس خط کو دیکھ رہے ہیں تو ہم یہ ساری تاریخ کو بھی دیکھیں گے، اور پھر ہم اس کے اوپر دیکھیں گے کہ ریسپیکٹیو انسٹیٹیوشنل رسپانسز کیا تھے. اس وقت کی حکومت کے کیا تھے، آج کی حکومت کے کیا ہیں، اس وقت کی سپریم کورٹ کے کیا تھے اور آج کی سپریم کورٹ کے کیا ہیں. پھر ہم یہ دیکھیں گے سر. اس لیے مجھے یہ بات پلیز کرنے دیں. آپ کی اہلیہ مسز عیسیٰ ایف آئی آر درج کرانے گئیں. ایف آئی آر درج نہیں ہوتی تھی. وفاقی حکومت نے وہ معاملہ ریفر کیا ایف آئی اے کو، جس نے اس میں سے دہشت گردی کی دفعات منہا کر کے اس کو پیکا کے نیچے اس ایف آئی آر کو درج کیا. مسز عیسیٰ نے 161 کا ضابطہ فوجداری کا بیان ریکارڈ کرایا، جس میں انہوں نے 2 افراد کو، مرزا شہزاد اکبر جو اس وقت وفاقی مشیر داخلہ تھے، اور لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو جو اس وقت ڈی جی آئی ایس آئی تھے، ان دونوں کو انہوں نے مینشن کیا اس بیان میں. مگر کیا ہوا؟ کوئی ایکشن نہیں ہوا وفاقی حکومت کی طرف سے. اس وقت سپریم کورٹ نے کنٹیمپٹ آف کورٹ کی پروسیڈنگز انیشیٹ کیے اس شخص کے خلاف، مرزا افتخار کے خلاف، چارج فریم کیا، مگر اس کے بعد کچھ نہیں ہوا. اس سارے عرصے میں 2 چیف جسٹس صاحبان ریٹائر ہو گئے. تو میں یہ آپ کو یہ ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ جب آپ کسی بھی حکومت کا کانڈکٹ دیکھیں گے تو آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ اس وقت کی جو وفاقی حکومت ہے اس نے، آپ نے کہا within 24 hours, less than 24 hours, پرائم منسٹر واز ہیئر. انہوں نے اس وقت بھی آپ کو اپنے مکمل تعاون کا یقین دلایا، اور آج بھی وفاقی حکومت کی پوزیشن یہی ہے. ہم نے انکوائری کمیشن بنایا صرف اس حد تک بنایا کہ وہ وفاقی حکومت، قانون کہتا ہے کہ وفاقی حکومت نے اس کو منظور کرنا ہے. اس کے جو ٹی او آرز تھے اور جنہوں نے کمیشن ہیڈ کرنا تھا، اور جو قانون خود ہے، وہ کسی بھی طرح سے وفاقی حکومت کو کسی بھی عمل میں مداخلت کی اجازت نہیں دیتا، اور نہ ہی وفاقی حکومت کا ایسا کوئی ارادہ تھا، نہ ہے. اب جو اس خط کے مندرجات ہیں اس پہ ظاہر ہے میں بات نہیں کر سکتا، مگر جو ہمارے ذہن میں تھا 2 چیزیں تھیں. ایک یہ تھا کہ یہ واقعات ایسے ہیں جو کچھ عرصہ پرانے ہیں.
کو تقریباً سال ہو گیا ہے, 11 مہینے ہو گئے. یہ ایسے واقعات ہیں جس پہ شواہد کو کلیکٹ کرنا ہوگا, گواہوں کے بیانات کی جو ہے وہ بھی ریکارڈ کرنے ہوں گے. تو ہماری سمجھ میں جو بات آئی وہ آئی کہ یہ ایک انکوائری کمیشن ہے جس کو قانون یہ سب اختیارات تفویض کرتا ہے, تو وہ یہ کام کر سکے گا, اور اس کی سربراہی ایک سابق چیف جسٹس آف پاکستان کو کرنی چاہیے جو آپ کی طرف سے آیا. ہم نے اس کو بالکل کوئی کسی قسم کی ہم نے اس سے کوئی دو رائے نہیں تھی, اور وفاقی حکومت نے اس کو قبول کیا, اس کو منظور کیا. تو میں آپ کو ابھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری آج بھی وفاقی حکومت کی پوزیشن یہی ہے کہ جو بھی تعاون اور جس قسم کی معاونت آپ کو چاہیے اس میٹر کو ریزالو کرنے کے لیے وہ ہم مہیا کریں گے. مگر ایک بات آپ کائنڈلی سر, آئی جسٹ فنش. ایک بات, ایک طرف عدلیہ کی آزادی ہے جو آئین کا بنیادی ستون ہے, مگر دوسری طرف ایگزیکٹو کی کریڈیبلٹی بھی ہے, وہ بھی ایٹ سٹیک ہے. تو آپ جب اس معاملے کو آگے بڑھاتے ہیں, اور جو بڑھنا چاہیے, تو اس میں آپ اس کو بھی مد نظر رکھیں گے کہ اس میں ایک اسپیسیفک یہ بات ہے کہ جی کوئی کنٹینیوئنگ پالیسی ہے فیڈرل گورنمنٹ کی انٹیمیڈیٹ کرنی. میں اس کو ریجیکٹ کرتا ہوں, میں اس بات کو نفی کرتا ہوں, تردید کرتا ہوں. وفاقی کابینہ نے بھی کی ہے کہ یہ وفاقی حکومت ایسا کوئی بھی عمل نہیں کرے گی جس سے عدلیہ کی آزادی کسی بھی طرح سے متاثر ہو, اور ہم ہر اس معاملے میں آپ کو سپورٹ کریں گے اور آپ کی معاونت کریں گے جو اس بات کو انشور کرنے کے لیے ہو کہ عدلیہ آزاد رہے, کیونکہ عدلیہ کی آزادی اس ریاست اور اس ان شہریوں کے حقوق کے لیے, اور اس ریاست اور شہریوں کے مابین یہ جو سماجی معاہدہ ہے اس کو برقرار, اس کے توازن کو برقرار رکھنے کے لیے آپ کی آزادی ضروری ہے. تو یہ میرے کچھ گزارشات تھیں سر. خط کی طرف آئیے ذرا سر. سر تو میں نے اس خط کو کئی دفعہ پڑھا ہے, تو اور اس کو یہ نہ سمجھیں کہ ہم کسی طرح سے اس کو ہم اس کو پوری سیریسنس سے لے رہے ہیں اس خط کو, مگر اس خط کے کئی پہلو ہیں جو مجھے سمجھ آئے ہیں. پہلی بات تو یہ وضاحت کر دوں کہ یہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو ایڈریس ہے. میں صرف اس کا رکن چیئرمین ہوں, اور میرے ساتھی جو میرے سیدھے آپ پہ بیٹھے ہیں ان کے ممبر ہیں, مگر 3 اور بھی, ایک اور جج سپریم کورٹ کے اور 2 سینئر چیف جسٹسز ہوتے ہیں. تو میں جیلانی صاحب کی بات سے بالکل اگری کرتا ہوں کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا دائرہ اختیار جو ہے وہ آئین میں لکھا ہوا ہے. وہ آئین کی شک ہے, ذرا وہ بھی دیکھ لیتے ہیں, ساتھ ساتھ چلتے ہیں, کیونکہ اس خط میں ایک طرح سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا ذکر ہے جو معاملہ ہم جیلانی صاحب کو بالکل نہیں بھیجنا چاہتے تھے, نہ بھیجا گیا تھا. 209 شک ہے نا سر. یہ اب اس کے جو اختیارات ہیں وہ اس کی 5 اور اس کی 6 میں آتے ہیں. یہ کام ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا, ذرا پڑھ دیں. If on information from any source, the council or the president is of the opinion that a judge of the Supreme Court or of a high court A may be incapable of properly performing the duties of his office by reason of physical or mental incapacity, or B may have been guilty of misconduct, the president shall direct the council to, or the council may on its own motion inquire into the matter. 6 بھی پڑھ لیجیے. If after inquiring into the matter the council reports to the president that it is of the opinion A that the judge is incapable of performing the duties of his office or has been guilty of misconduct, and B that he should be removed from office, the president may remove the judge from office. 8 7 بھی پڑھ لیں. 7 پڑھ لیں. A judge of the Supreme Court or of a high court shall not be removed from office except as provided by this article. 8 The council shall issue a code of conduct to be observed by judges of the Supreme Court and of the high courts. اب ایک مشہور زمانہ کیس جسٹس شوکت صدیقی کا کیس تھا, اس کا بھی تذکرہ اس خط میں ہے, جن کو سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے اپنے عہدے سے ہٹایا تھا
کہ انہوں نے کچھ الزامات لگائے تھے اور ایک تقریر کی تھی. سپریم کورٹ، اب وہ سپریم جوڈیشل کونسل ایک الگ ادارہ ہے، سپریم کورٹ بیٹھی اور اس نے کہا کہ یہ فیصلہ سسٹینیبل نہیں ہے کیونکہ ان کو اپنا موقف ثابت کرنے کا موقع نہیں ملا. اور پھر آپ ججمنٹ پڑھ لیجئے گا، وہ حال ہی میں ریلیز ہوا ہے. تو ایک حد تک تو میرے حساب سے یہ فیصلہ سپورٹ کرتا ہے جو جج صاحبان نے کہا ہے کہ اگر وہ ایسی بات کریں تو ان کو کوئی خطرہ نہیں ہونا چاہیے کہ بھی وہ ان پہ تو کوئی نہیں الٹا شکایت کریں، الٹا ہی ان کے گلے آ کے پڑ جائے. تو اس سپریم کورٹ کے فیصلے نے یہ، اگر کسی کے ذہن میں یہ شک شبہ تھا، اس کو تو دور کر دیا ہے کہ ایسا بالکل نہیں ہو سکتا ہے. سپریم جوڈیشل کونسل اگر کوئی جج کہے گا اس کی سنوائی کے بغیر آگے نہیں بڑھے گی. تو یہ تو میرے خیال میں ایک پازیٹیو سٹیپ ہے ٹورڈز انڈیپینڈنس آف دا جوڈیشری ایز اے جج. پریشر آپ کو کولیگ سے بھی آتا ہے، پریشر آپ کو فیملی ممبر سے بھی آ سکتا ہے، پریشر آپ کو دوستوں سے بھی آ سکتا ہے، میرا کیس ہے ذرا خیال رکھنا، دیکھ لینا. پریشر آپ کو اپنے بچوں سے بھی آ سکتا ہے، پریشر آپ کو ہر جگہ سے آ سکتا ہے. آپ کو ورٹیکل پریشر، جس کو ہم کیا کہیں گے، عمودی ورٹیکل، اور یعنی کہ اوپر سے نیچے، یعنی کہ میں اگر کسی سول جج کو فون کروں تو وہ ورٹیکل پریشر ہوگا نا، نیچرلی وہ سوچا چیف جسٹس کہہ رہا ہے، یہ بھی پریشر ہو جائے گا، یہ بھی غلط ہے. یا پھر ہاریزونٹل یا افقی پریشر، آپ کے دوست اٹارنی جنرل، آپ کی اردو بہت لا اچھی ہے منسٹر حامد خان صاحب، برا نہ مانے خان صاحب، فون کریں یہ بہت غریب بچہ ہے، یہ میرا دوست ہے، ذرا خیال رکھیے گا. تو یہ بھی ایک پریشر ہی آپ اس کو. پھر ایک نئی جو وبا پھیلی ہوئی ہے، سوشل میڈیا، یہ بھی ذہن میں اگر آپ اس کو پریشر لینے، ڈھلان والا پریشر ہے، یہ ان کے بیچ میں ہے جو ڈاؤن ورڈ ہی ہے. تو یہ ساری چیزیں دیکھیں، اب ایک طرح سے ہم نے اس بات کو جو پہلے خطرات تھے شاید اس کیس نے دور کر دیے ہوں. تو ایک تو یہ پہلو ہے، اگر آپ دیکھیں پہلا پیراگراف جو خط کا ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل کی بات کر رہا ہے جی. یہ پھر دوسرا پیراگراف ہے وہ شوکت صدیقی ججمنٹ کی بات کر رہا ہے، ٹھیک ہے. اور تیسرا بھی یہی کر رہا ہے، چوتھا بھی یہی ہے کر رہا ہے، ٹھیک ہے. چھٹا، اب پانچویں میں جی یہ ذرا پڑھ دیں. We support Justice Siddiqui's request to investigate the allegations made by him and request that the scope of such investigation be expanded to determine whether such interference in relation to the administrative functions of IHC, including composition of benches and marking of cases, and judicial proceedings of the courts that IHC supervises. یہ جو scope of such investigation be expanded، ہم نے کوئی انویسٹیگیشن نہیں کیا تھا، ٹھیک ہے. تو یہ ذرا صرف وضاحت کرنا چاہ رہا تھا. اب یہ پانچواں بھی یہ بات ہو رہی ہے. اب چھٹے پہ آ جائیے. جی We believe it is imperative to inquire into and determine whether there exists a continuing policy on part of the executive branch of the state. یہ دو لفظ دیکھیے، انکوائر انٹو اینڈ ڈٹرمن. یہ آ گیا جیلانی صاحب کا کمیشن. اب انکوائر انٹو کون کرے، یا پولیس کرے یا ایف آئی اے کرے، اور آپ کے کون سے ادارے ہیں؟ یہی تو انویسٹیگیشن ایجنسی، یا نیب ہوگی شاید تیسری، آئی ڈونٹ نو، یہی ہوتے ہیں انویسٹیگیٹنگ آرم چاہیے. تو ہم یہ تو نہیں چاہتے ہیں کہ یہ ادارے کریں، ہم چاہتے ہیں کہ کوئی بہت معتبر شخص جن کو قانون کا ہر پہلو پتہ ہے، اور جو نزاکت بھی سمجھتے ہیں ججز کی، کہ پردہ بھی رکھیں اور کیسے ڈیل کریں. یہ اب ان کی میرے خیال میں انکوائر انٹو اینڈ ڈٹرمن، اب یہ کیسے کیا جائے گا مجھے اور بہتر. میں آپ کے سامنے اگر آپ اجازت دیں تو کمیشن آف انکوائری ایکٹ کی کچھ نہیں، یہ ذرا سا سیکشن پڑھ بھی دوں گا. اچھا جی. اب اس کے بعد انہوں نے اگزامپلز دیے ہیں مختلف، ٹھیک ہے. اب کچھ اگزامپل جو ہیں ذرا اس میں جنرلائزڈ ہیں، یقیناً وہ بھی بہتر سمجھتے تھے کہ کسی پہ ایسی ایلیگیشن نہ لگ جائے جب تک انکوائری نہ ہو، کیونکہ لفظ استعمال کر رہے ہیں امپیریٹیو ٹو انکوائر انٹو اینڈ ڈٹرمن.
تو کیونکہ کچھ جنرل باتیں ہوئی ہیں تو وہ بھی شاید لوگوں کا نام وہ بھی سمجھتے ہیں، آخر ہمارے بہت قابل ججز ہیں تو انہوں نے بھی ذرا کھل کے بات نہیں کی ہے مگر اشارہ کر دیے ہیں، ٹھیک ہے. تو اب کسی کا انہوں نے نام نہیں لیا ہے، کہیں لکھا ہے بردر ان لا، کہیں لکھا ہے سم جج، ٹھیک ہے. تو یہ باتیں چل رہی ہیں آگے. اب پھر اس کے ڈی پہ آ جائیں. یہ پاور ہمارے پاس نہیں ہے، ان کا اپنا پاور ہے کہ اپروپریٹ کنٹیمپٹ پروسیڈنگز بھی انیشیٹڈ، ٹھیک ہے. ہم نے یہ کبھی کسی جج کو نہیں منع کیا ہے، کسی کے خلاف بھی اگر ان کے کام میں مداخلت کریں یقیناً کنٹیمپٹ پروسیڈنگز کریں. کنٹیمپٹ کی شک پڑھ دیجیے آئین کی کون سی ہے؟ آرٹیکل 204 سر. اس میں ہماری پرمیشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی نہ ہی سپریم کورٹ کی. In this article, the court means the Supreme Court or a High Court. چلو پڑھ دیں پوری شک. جی. Article 204, Clause 1. In this article, court means the Supreme Court or a High Court. Clause 2, a court shall have power to punish any person who A. abuses, interferes with, or obstructs the process of the court in any way or disobeys any order of the court. B. scandalizes the court or otherwise does anything which tends to bring the court or a judge of the court into hatred, ridicule, or contempt. C. does anything which leads to prejudice the determination of a matter pending before the court. Or D. does any other thing which by law constitutes contempt of the court. ٹھیک ہے. یہ پاور، یہ طاقت آئین دیتی ہے، قانون نہیں. تو قانون اس کے برعکس نہیں بن سکتا ہے. اگر قانون بنانا بھی چاہیں برعکس اس میں وہ صرف ریگولیٹ کر سکتا ہے بائی قانون، سب آرٹیکل 3 کہتا ہے، ٹھیک ہے. مگر اس کو واٹر ڈاؤن اس پاور کو نہیں کیا جا سکتا، اس پاور کو کمزور نہیں کیا جا سکتا ہے. میں کسی اور عدالت کا کنٹیمپٹ آف پاور استعمال نہیں کر سکتا ہوں. اگر سول جج کی کنٹیمپٹ ہو رہی ہے اس کے پاس اختیار ہے، اگر ڈسٹرکٹ جج کی پاور ہے تو اس کی ہو رہی ہے. ایسی ہائی کورٹ کی ریگولیٹ بائی لا ہے وہ ایک الگ بات ہے، مگر یہ بھی ایک اختیار ہے جس کی انہوں نے ذکر بھی کی ہے، اپروپریٹ ٹو انیشیٹ کنٹیمپٹ پروسیڈنگز، کلاز ڈی میں. اب اگلا جو کلاز آتا ہے یہ ذرا پڑھ دیں. جی. The judges of IHC deemed it appropriate to bring such matters to the attention of the Supreme Court. An appointment was sought with the Chief Justice of Pakistan. On 19 یہ ذرا وضاحت کر دیں، میں نہیں ہوں چیف جسٹس پاکستان. On 19/5/2023, 6 judges of IHC who were in attendance in office on that date, Chief Justice IHC was in Lahore and one judge was undergoing a minor surgery, met with the Chief Justice of Pakistan, which meeting was also attended by Justice Ijazul Ahsan. ذرا ادھر رک جائیے. دیکھیے میں جو لوگ چلے گئے ان پہ میں کوئی انگلی اٹھانا نہیں چاہتا ہوں، میں صرف ایک فیکٹ بیان کر رہا ہوں. چیف جسٹس اس وقت کے تھے عمر عطا بندیال صاحب، ان کے سینئر پیونی جج تھے میں، میرے بعد تھے سردار طارق مسعود صاحب، ٹھیک ہے، عراقی میں. اس کے بعد آتا تھا نمبر جسٹس اعجاز الاحسن کا. ایسے ہے. میں اس میٹنگ میں نہیں بیٹھا، نہ سردار صاحب، نہ ہمیں بتایا گیا نہ ہمیں بلایا گیا. آگے پڑھیے. The matter was brought to their attention and judges of the IHC were advised that the Supreme Court would intervene after the Chief Justice of Pakistan had an opportunity to consult with his colleagues. اچھا یہاں رک جائیے. مجھ سے نہ اس وقت نہ اس کے بعد کبھی بھی کوئی کنسلٹیشن نہیں ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہ صرف وضاحت کر دوں. We also met with Mr. Justice Qazi Faiz Isa, the then senior puisne judge, on the same day to bring the matter to his attention as well. جی یہ میٹنگ تو نہیں، اس کو کہنا چاہیے. میرے سیکرٹری نے کہا کہ جی ججز آئے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ صاحب سے ملنے کے لیے، تو میں نے کب ملنا چاہتے ہیں؟ کہتے نہیں باہر کھڑے ہوں. تو میں نے کہا بالکل آپ بلا لیجئے. جی یہ میٹنگ ہوئی، مگر نہ میرے پاس ایڈمنسٹریٹو پاورز تھے، نہ میرے پاس کوئی قانونی پاورز تھے، نہ میرے پاس آئینی پاورز تھے کہ میں کچھ کر سکتا. اور میں کچھ اور نہیں کہنا چاہتا ہوں کہ سینئر پیونی جج کتنا پاورفل تھا. میں جتنی میٹنگز کرتا ہوں آفیشلز میں ہمیشہ سینئر پیونی جج میرے ساتھ ہوتے ہیں. پاکستان بار
काउंसिल इस बात की गवाही देगी, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन इस बात की गवाही देगी। जहाँ तक अब कभी कभी हो मौजूद ना हो तो एक दूसरी बात है। हम हमेशा कोशिश करते हैं कंटिन्यूटी होना चाहिए इंस्टीट्यूशन में भी, ये नहीं कि एक चीज़ जैसे यूँ चल रहा है तो दूसरा के यूँ चलने लगे, वो भी निज़ाम के लिए अच्छी नहीं है। निज़ाम किसके लिए? लोगों के लिए। एक तरीके कार है तो मशावरत से करें। हो सकता है मेरे सीनियर पीढ़ियों के हैं आप यूँ चलें, हो सकता है मैं यूँ जाना चाहूँ, मगर कहीं हम बीच में समझौता कर लें या ना करें वो एक अलग बात है। मगर बैठना तो चाहिए, सुनना तो चाहिए, चलना तो साथ चाहिए ना, वो एक अलग बात है। आप मुत्तफिक हो सकें या ना हो सकें। आगे बढ़ते हैं। ये अगला है फिर वो ये फिर एक इंसिडेंट है, ठीक है। तो मैं सिर्फ इसकी ज़रा वजाहत करना चाह रहा था। फिर खतूत का जिक्र है, 2 खतूत का। मुझे इसकी कोई कॉपी कभी नहीं आई तो मुझे नहीं पता इसके बारे में, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। तो शौकत सिद्दीकी साहब का है। फिर अब पैराग्राफ 9 पे आ जाइए। मेरे ख्याल में ये असल बात आ रही है इस तरफ। The Code of Conduct for Judges as prescribed by the SJC provides no guidance on how judges are to react when sought to be influenced or coerced by members of the executive, including intelligence operatives. It is unclear how a judge can prove such interference and intimidation if she reports the same, as the onus to do so would appear to be on the judge. It is also ये जरा वजाहत कर दें। onus to do so appears to be on the judge, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करूंगा। मेरे ख्याल में अगर आप कंटेम्प्ट नोटिस देंगे तो वो उनको आके अपनी वजाहत करना होगी शायद। बहरहाल सरांकों पर आगे बढ़िए। It is also unclear if judges are to individually ward off acts aimed at intimidating them and interfering with discharge of their functions, or the judiciary as an institution can and will take steps to ensure that individual judges aren't required to fend off coercion and intimidation on their own. While we fully support the need for judicial accountability, the trigger for searching scrutiny of a judge's conduct must not be his refusal to succumb to intimidation by intelligence operatives or a judicial decision to the dislike of the executive branch. बिल्कुल ठीक है। देखिए इस पे कोई 2 राय नहीं हो सकती हैं। अच्छा, अब आ गया है ये पैराग्राफ 10 कंक्लूड करता है देयर इज नीड फॉर एन इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस। वो मेरे मुतालिक है, तारीफ में उस पर नहीं पढ़ना चाहता हूँ। देयर इज नीड फॉर इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी। जी, इससे ज़्यादा इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस तो मेरे ख्याल में शायद ही पाकिस्तान की तारीख में आप बता सकें कि मीटिंग हुई, फॉरेन चीफ एग्जीक्यूटिव मुल्क के उनसे मीटिंग हुई, फुल कोर्ट की मीटिंग 1 दफ़ा नहीं 2 दफ़ा हुई, दूसरी मीटिंग हुई, फिर हमने जाके बताया कि क्या हुआ हमारी मीटिंग में, मतलब वापस अपने दोस्तों को ऑफिशियली। तो इससे ज़्यादा मेरे ख्याल में इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस कोई नहीं हो सकता है। अच्छा, एक और बहुत अहम बात है, अदालत में हम प्राइम मिनिस्टर को नहीं बुला सकते, ये आपको पता है। क्यों? इम्यूनिटी है सर, 248 पढ़िए जी। देखिए आज बड़ी अच्छी बात है कि आपके तवज्जुह से जरा आइन की लोग किताबें खोलें। 248 clause 1, the president, a governor, the prime minister, a federal minister, a minister of state, the chief minister and a provincial minister shall not be answerable to any court for the exercise of powers and performance of functions of their respective offices, or for any act done or purported to be done in the exercise of those powers and performance of those functions. देखिए अब ये बहुत वाइड पास है, ठीक है। हम नोटिस भेजेंगे फेडरल गवर्नमेंट को तो ज़्यादा से ज़्यादा सेक्रेटरी लॉ आ जाएगा या सेक्रेटरी जो भी है या आपको दे देंगे। हमें इस मैटर की इम्पोर्टेंस, सिग्निफिकेंस, ग्रेविटी और कंसर्न एक्सप्रेस करने के लिए डायरेक्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एंड सीनियर प्यूनी जज इज एड्रेसिंग the Prime Minister and the Law Minister and the Attorney General in an administrative official meeting. So he should not, things should not percolate to him or be watered down. कभी वो जाके देख लेना केस, नहीं, हम इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पे कोई समझौता नहीं करेंगे। और जब से मैं आया हूँ आप बताएं कि हमने कोई ऐसी बात की है तो मैं कसूरवार ठहरा, मगर पहले निशानदेही कीजिएगा, कंडक्ट बताइएगा। इससे ज़्यादा
ہم وہ میسج دینا چاہتے ہیں ایڈمنسٹریٹو والا مشن، اور اس کے بعد ہم نے ہماری میٹنگ ہوئی فل کورٹ کی. کچھ دوستوں نے کہا کہ 184 میں نے کہا اس کی بھی ضرورت پڑے تو چلیں گے، بالکل چلیں گے، اور آج ہم آ گئے 184(3) پہ. اب یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ کسی کو ڈس رسپیکٹ کریں. یہ ایک معاشرے میں بہت گند، میں کیا لفظ استعمال کروں، آ گئی ہے. یہ پارلیمان ہے برابر میں، اس طرف صدر صاحب ہیں، اس طرف گورنمنٹ بیٹھی ہے. ہم تو کم از کم سب کی رسپیکٹ کرتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ وہ بھی رسپیکٹ کریں، کیونکہ ہر کو اگر غلط کام کریں گے ہم فوراً ان کو پکڑیں گے. غلط کام پہ آپ آئین کی خلاف ورزی کریں گے، ہم آپ کو پکڑیں گے، آپ کو سخت رویہ آپ سے اختیار کریں گے. آپ شاید اس بات کی تو گواہی دے سکتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کوئی نرمی کا سلوک کل نہیں ہوا تھا. فریڈم آف کیا جرنلسٹ کے فریڈم آف پریس متعلق. جی سر بالکل. اینڈ یہ میسج جو ہے یہ میں آپ کو، اب آپ نے بات کی ہے میں اب کر دیتا ہوں کہ عدالتی فیصلوں کا اور آپ نے جو بھی فیصلے کیے ہیں ان کی تعمیل کا ذرا برابر بھی ڈیویشن نہیں ہوئی ہے. آپ نے یہ نہ کہیے کہیں نہیں، میں آپ کی بات کر رہا ہوں. نہیں، میں ابھی پاس کی بات زیادہ نہیں کر رہا ہوں، میں ابھی کی بات کر رہا ہوں. اور میں اس وقت جو گورنمنٹ اس وقت آپ کے سامنے ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں. اور دیکھیے نظام چلے گا جب ہر کوئی اپنا کام کرے. آپ کو یاد ہے الیکشن کا جب میٹر آیا تھا ہمارے سامنے کہ جی شرطیں لگی تھی کہ الیکشن نہیں ہونا ہے، اور ہم نے کہا کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے الیکشن کمیشن کا اور صدر کا تاریخ دینے کا. وہ آپس میں بحث چھڑ گئی تھی، وہ دیں گے وہ دیں گے وہ دیں گے، یعنی کہ پورا قوم ابھی انتظار میں بیٹھی ہے کون تاریخ دے گا. ہم نے 12 دن میں اس کیس کا فیصلہ کیا. جائیں، تاریخ کے بغیر واپس نہیں آئیے گا. تاریخ آ گئی، پٹیشن فیصلہ ہو گیا، سب لوگ چلے گئے خوشی خوشی. مگر اگر ہم جو ہماری ذمہ داری ہے وہ ہم کریں گے، اگر جو دوسروں کی ذمہ داری ہے ہم ان سے کروائیں گے اگر وہ نہیں کر رہے ہیں. اور اگر دوسرے لوگ غلط کام کریں گے، جدھر ادھر اٹھی ہیں انگلیاں، ہم وہ بھی دیکھیں گے. ایون دو کہ یہ میرے جب سے میں چیف جسٹس، میں آپ کو یہ بتا دوں، جب سے میں چیف جسٹس بنا ہوں مجھے ایک جج نے، نہ ہائی کورٹ کے، نہ ڈسٹرکٹ کورٹ کے، نہ سول جج نے کوئی شکایت اس نوعیت کی ہے کہ میرے کام میں کوئی مداخلت ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس کا مطلب ہے کہ کوئی نہیں ہو رہی ہے، مگر اگر شکایت آئے گی تو ہم کچھ کریں گے نا اس پہ. جیسی شکایت آئی کیا ہم نے کیا. اب ہم کوئی چلے ہی نہیں آدمی کو، جیلانی صاحب بیچارے ان پہ تنقید شروع ہو گئی، ان کو بھی راستہ، اب ہم آ گئے سپریم کورٹ میں آ گئے کھڑے ہوئے ہیں. تو یہ ذرا ایک دوسروں کی ذرا قدر بھی تو کرنا چاہیے نا. یقیناً غلطیاں ہوں گی، اسی کو جمہوریت کہتے ہیں، مگر چلنے دیں نا، سب کو اپنے اپنے کام کرنے دیں. اب ہم یقیناً قدر کرتے ہیں وکیلوں کی، وہ ہمارے پاس ڈائریکٹ کیوں آ رہے ہیں؟ کیوں نہیں اپنے آفس پہ جائیں نا، اپنے سپریم کورٹ پہ جائیں کہ جی یہ میری مشورہ یہ ہے. آپ ایک خط چلا دیں 300 وکیلوں نے، اس پہ تو میں نے ایک دستخط بھی نہیں دیکھی ہے. نام لکھے ہوئے، میرا بھی لکھ دیتے، آپ کا بھی لکھ دیتے، شاید ہو جاتا. دیکھیے یہ ایک طریقے، یا جمہوریت میں ہم بلیو کریں یا نہ کریں، جمہوریت کا مطلب ہے کہ ایک نظام، الیکشن، جو آپ کے باڈی ہیں آپ کو پسند ہے یا نہ وہ چلیں گے. اگلی دفعہ آپ کنٹیسٹ کر لینا، پھر آپ کی چلے گی. اسی کو جمہوریت کہتے ہیں. کوئی کہ نہیں جی میری چلے، چاہے وہ ہمارے منتخب لوگ ہوں یا نہیں. تو یہ میں اس لیے دوسرے لوگوں کو ملاقات بھی نہیں کرتا ہوں وکیلوں کو، اسی وجہ سے کہ یہ شک و شبہات نہ آئیں. اب آگے بڑھتے ہیں، تھوڑا کیا کریں ہم لوگ اس پہ. اچھا یہ ذرا آئیے سپریم کورٹ باہر اور ان سے بھی ذرا بات تو سنیں. اٹارنی جنرل صاحب، آپ نے ذکر کیا کسی میاں افتخار کا. آپ کی گورنمنٹ کب آئی؟ آپ گورنمنٹ میں کب آئے؟ Did you take that case to a logical conclusion? My lord. The unfortunate thing is, everyone knows whatever is happening, but everyone is pretending as if nothing is happening. آپ نے ایک بات تو کہہ دی، لیکن let us be honest.
Prosecution is the executive's function. You can't stand here before this court and just make a statement, then take that case to a logical conclusion if you think that is so important, which it is. نہیں سوری میں ایک سیکنڈ یہ میں انٹرپٹ کروں گا کیونکہ میرے متعلق ہے. یہ کوئی تاثر نہ جائے کہ میں آپ پہ پریشر ڈال رہا ہوں. نہیں آپ نے بات کی ہے, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. مائی لارڈ میں نے دو باتیں کہی ہیں. ایک سیکنڈ جی آپ کریں. آئدر آپ پہلے پتہ کر کے آتے, ہیو یو ٹیکن اٹ ٹو اے لاجیکل کنکلوژن, کیا آپ نے امینڈ کیے ہیں, then you should have made the statement here. My lord, میں نے ایک اور اسٹیٹمنٹ بھی دی تھی. نہیں, میں نے ایک اور اسٹیٹمنٹ بھی دی تھی, اب آپ میری بھی سن لیں گے. میں نے ایک اور اسٹیٹمنٹ بھی دی تھی. میں نے کہا تھا کہ یہاں پہ بھی پھر کنٹیمپٹ پروسیڈنگز پڑی ہوئی ہیں, اس پہ پھر کیا ہوا. میں نے یہ دونوں باتیں کہی. میں نے کہا کہ اس پہ اٹارنی جنرل پہلے آپ اپنے ایگزیکٹو کا this what you are saying, you have rightly said that there was political engineering till some time, and probably the perception is that this court was also involved. But what the letter is saying, that is continuing, and this is of utmost importance. So let us not pretend that nothing is happening. We have to take this thing very seriously. The Constitution, what they have pointed out, is a normalization of culture of deviance on part of this state. That is the question which is of public importance. My lord, this is why, because it was a matter of public importance, جو انکوائری کمیشن بھی پروپوز کیا تھا اس کی بھی بیسک فنڈامنٹل ریکوائرمنٹ بھی یہی ہے کہ میٹر شوڈ بی آف پبلک امپورٹنس. اسی پہ ہی ہوگا. جو اس 2017 کے ایکٹ کی ریکوائرمنٹ بھی یہی ہے. اسی کو ایکنالج کرتے ہوئے, ریکگنائز کرتے ہوئے یہ کمیشن پروپوز ہوا تھا. جی صاحب ذرا ایک چیز اور دیکھیں اس میں. اب مائی لارڈ چیف جسٹس کے بارے میں بات ہوئی ہے, چونکہ ایک ریفرنس آیا تھا جو کہ خارج بھی ہوا, بلکہ اس وقت کے چیف پرائم منسٹر نے یہ ایڈمٹ کیا کہ یس وہ غلطی تھی مجھ سے کروائی گئی تھی. اس کے بارے میں آپ نے کیا کیا؟ وہ غلطی معلوم کی کہ کس نے کی تھی اور کیوں کی تھی؟ واز اٹ ناٹ این انٹرفیئرنس ان دی افیئرز آف دی کورٹ؟ یہ ساری چیزیں تو آپ کو کرنی ہے. آپ پوچھیں اس وقت کے پرائم منسٹر سے کہ کیا وہ تھا اور کیوں تھا, کن سرکمسٹانسز میں ایسے ہوا تھا. ٹھیک تھا سر, وہ تو سیدھی اب ساری دنیا کو پتا ہے وہ ایک ججمنٹ کی وجہ سے ہوا. کیا ایکشن لیا آپ نے؟ اس فیض آباد دھرنا کی ججمنٹ کیا ایکشن لیا؟ ایکشن لینا ہے. مگر میں میرے خیال میں اٹارنی جنرل صاحب بہت پولائٹلی کہہ رہے ہیں کچھ چیزیں آپ کو بھی کرنا ہوتی ہیں, یعنی کہ مجھے اور آپ کو, وہ بھی آپ کر لیں. مطلب یہ وہ شاید پولائٹلی کہہ رہے ہیں. ہم سب کرتے ہیں سر. اب میرا کیس کو ذرا چھوڑ دیجیے. مائی لارڈ نے جیسے کہا ہے کہ اب سب کرتے ہیں, اور بات ہے اگر انڈیپینڈنس آف جوڈیشری. ہم ایک دوسروں پہ کب تک انگلیاں اٹھائیں گے؟ یہ ملک آپ کا بھی ہے, میرا بھی, اور سب کا ہے. ہم آگے چلتے ہیں, بہتری کی طرف چلتے ہیں. ٹھیک ہے, اب یہی ہم کر سکتے ہیں نا. پچھلا کا تو میں جہاں غلطیاں ہوئی ہم ٹھیک کرتے چلے جائیں گے. ہم تو غلطیاں کر بھی رہے ہیں. ہم نے اکاؤنٹیبلٹی کر کے دکھائی اپنے کورٹ میں. جہاں ہم سمجھتے ہیں ایک جج کے ساتھ ناانصافی ہوئی اس کو درست کرنے کی کوشش کی. جہاں سنا اکاؤنٹیبلٹی ضرورت پڑی سپریم کورٹ میں, وہ بھی ہم نے کر کے دکھائی. مگر اگر میرے خیال میں ہمارے دونوں دوستوں کی بات یہ ہے کہ اگر اس طرف بھی تھوڑی اکاؤنٹیبلٹی نظر آ جائے تو آپ جو انگلیاں جو اٹھا رہے ہیں تو وہ بھی تھوڑا آپ کر کے دکھائیں. اگر خود نہیں کرنا چاہتے ہیں تو دیکھ لیں کہ ہم نے کی, آپ بھی کر سکتے ہیں شاید, یا آپ اتنے کمزور ہیں کہ یہ بھی نہیں ہو سکے گا. میرے خیال میں شاید یہ ہمارے دوستوں کی بات یہ ہے. اب کوئی چوائس ہی نہیں ہے. اب یہ معاملہ آ گیا ہے, اس کے آئے بغیر ہونا چاہیے تھا, بٹ اب یہ کوئی چوائس ہی نہیں ہے کہ ادھر بھی اکاؤنٹیبلٹی نہ ہو. اکاؤنٹیبلٹی ہونی پڑے گی. یا تو پھر یہ کرنا ہوگا کہ آج کے بعد سٹاپ کر دیں, آگے چلیں کہ آگے کچھ نہ ہو. دیکھیے ہو سکتا ہے کوئی سول جج, میں نہیں کہتا ہوں, میں یہ نہیں کہتا ہوں, میں اپنی جوڈیشری کے ساتھ 100% کھڑا ہوں, اور جب تک کوئی چیز نہ ہو میں کہوں گا ایچ اینڈ ایوری جج از ڈیڈیکیٹڈ, آنیسٹ اینڈ اے پرسن آف انٹیگریٹی. بالکل. مگر اگر وہ صحیح نہیں ہوا تو پھر ہم اس کے خلاف ایکشن لیں گے. ٹھیک ہے, مگر بات آنا تو چاہیے نا ٹیبل تک. اب میں اپنے کوئی وہم کے یا کسی کے کان میں کہنے سے تو میں یہ نہیں کر سکتا ہوں نا کہ اس کو فارغ کر دوں, تو وہ بھی مناسب نہیں ہوگا. تو پھر تو وہ انڈیپینڈنٹ جوڈیشری پھر ہم انٹرنلی تباہ کر رہے ہیں. ایک ایکسٹرنلی بھی حملے ہوتے ہیں تو انٹرنلی بھی ہو سکتا ہے. یہی بات ہم نے شاید شوکت صدیقی کے کیس میں کہی تھی. تو ذرا سا صدر صاحب سے اگر تھوڑی آپ اس طرف آ جائیں سر,
آپ ان کے ساتھ نہ کھڑے ہو، ان کے مخالف بن کے کھڑے ہوئیے. My lords. کچھ آپ کو مزید ایک تو آگے کا بھی راستہ میں دیکھنا ہے نا، اور یہ اب ہم خط بھی ہے، اس کا ہم کیسے چلائیں، اس کو کیا کریں. آپ کچھ صدر صاحب آپ اس سے پہلے کہ کچھ بات کریں، میں بتانا چاہ رہا تھا کہ کس طرح اسپیکنگ فار مائی سیلف میں اس کو کیسے دیکھ رہا ہوں. نہیں، آئی ول ایڈ مائی وائس. اور میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ جیسے عطر صاحب نے بھی کہا کہ تھنگز ہیو بین ہیپننگ، ہم آسٹرچ کی طرح سر زمین میں سینڈ میں نہیں رکھ کے بیٹھ سکتے. ہمیں کوئی، اور یہ بہت آنریبل ججز ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے جنہوں نے یہ چیز لکھ کے بتا دی، ورنہ یہ شاید چیزیں ہو رہی ہیں اور بڑے عرصے سے ہو رہی ہیں. تو ہمیں یہ کرنا ضروری ہے اور فرض ہے ہمارا کہ یہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو مینٹین کرنے کے لیے ہمیں بہت سخت کوڈ لے ڈاؤن کرنا ہے which ensures کہ ایسی انٹرفیئرنس نہ ہو کوئی. اور وہ مانگ بھی یہ رہے ہیں، اور ویسے بھی کہ ایک سول جج کے ساتھ کچھ ہوتا ہے تو وہ کیا کرے، کس کو بتائے، اور پھر اگر اس کا چیف جسٹس نہ کچھ کرے تو کیا ہونا چاہیے، اور پھر وہ بھی کچھ نہ کرے تو پھر ہمارا کیا رول ہوگا. تینوں ٹیئرز کو کچھ طریقہ کار واضح کرنا پڑے گا ان پروسیڈنگز میں. اور میں اپنی رائے دے رہا ہوں کہ میرے خیال میں ایک انسٹیٹیوشنل رسپانس ہمیں بڑا کلیئرلی لے ڈاؤن کرنا پڑے گا which has to address this issue for a civil judge, for a district judge, for a high court judge, for a chief justice of a high court, and then the matter comes to us in case there is any interference, so that ہم اس کو plug کریں through a system. اور اس نظریے کے حساب سے کہ اگر اس طرف ہم نے چلنا ہے کہ ایک انسٹیٹیوشنل رسپانس ہم ادھر بنا کے ایک کوڈ بنا کے کلیئر کریں، اس کے سلسلے میں آپ کچھ ہمیں ریکمنڈیشنز دیں، کچھ ہمارے اپنے آئیڈیاز ہیں، آپ بھی ہمیں بتائیں کہ اس کوڈ کو کیسے لے ڈاؤن کریں کہ یہ چیز فار ناؤ اینڈ فار ایور وی کلوز دس چیپٹر. اور ایک بات اور میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ سب کچھ ہم اپنے ذات کے لیے، اپنے آپ کو بڑھانے کے لیے، یہ انڈیپینڈنس اٹ از نیسسری فار دا پیپل. سب کو پیپل کے لیے، لوگوں کے لیے سب کچھ کرنا ہے. اس میں اٹارنی جنرل صاحب میں آپ کو صرف ایک ایگزامپل دے دوں جو کہ اخبار میں پچھلے دنوں پڑھا. دس کورٹ گرانٹیڈ بیل ٹو سرٹن اکیوزڈ، اینڈ وہ جو ایک مینٹیننس آف پبلک آرڈر ہے اس کے تحت دس کورٹس آرڈر ہیز بین فرسٹریٹڈ. The abuse, extensive abuse, we cannot just shut our eyes and pretend as if we do not know. This court is the custodian of fundamental rights of the people. And that is what is being highlighted. And again, I will emphasize, what is being highlighted is this culture of deviance which has been entrenched in this governance system for the past 76 years. This letter addresses that question. My Lord, I couldn't disagree, and I couldn't agree more. جو جیسے مائی لارڈ نے کہا کال اور فیل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. ابھی آپ نے کہا کہ جی یہ گورنمنٹ جو ہے وہ کورٹ کے آرڈرز کو آنر کر رہی ہے اور کمیٹڈ ہے کہ اس کو فالو کرے گی. لیکن جیسے عطر صاحب نے بتایا کہ بیل آرڈرز ہوئے، پرٹیکولر کیس میں ہم ذکر نہیں کرتے لیکن ویسے بتا رہے ہیں ہائی کورٹ کے آرڈر ہوئے یا سپریم کورٹ کے ہوئے، ان کو فلاؤٹ کرنے کے لیے ایم پی او کا سہارا لے لیتے ہیں. تو آپ کی ایگزیکٹو کر رہی ہے نا یہ اس طرح نہ کریں نا پھر. یہ تو نہیں مائی لارڈ، یہ ٹھیک ہے بالکل. اگر اور ویسے بھی ایم پی او کے اوپر شاید ایک ججمنٹ بھی آ گیا ہے ہائی کورٹ کا، آئی ڈونٹ نو وہ اپیل میں اس کا کیا اسٹیٹس ہے، آئی ایم ناٹ فلی اویئر آف اٹ. بٹ اس آرڈر، اس ججمنٹ کے ہوتے ہوئے یہ عمل ہوا جی، یعنی آپ کو ایم پی او کے نیچے اریسٹ یو آر وائلیٹنگ دی ججمنٹ ہے. بٹ یہ تو نہیں ہو سکتا سر، یہ تو نہیں ہو سکتا. یہ دس کین ناٹ بی کاؤنٹیننسڈ، دس کین ناٹ بی کاؤنٹیننسڈ. تھوڑا موقع دیتے ہیں صدر صاحب کو. My Lord, insofar as the bar associations of this country are concerned, we, for ourselves, we've been pointing this thing out repeatedly, that there have been off and on instances quoted of such like interference. But an institutional response is the key question here. And for ourselves, for myself personally, I thought that if we investigate... Now we will not hear you personally, we'll hear you as the President. Well, the Supreme Court Bar Association felt that an inquiry into this can be a good starting point for an institutional response. And unfortunately... یہ بتا دیں ذرا سی، میں وضاحت کر دوں
I think we are operating in different domains. I think the domain of an inquiry is altogether different. Yes. Because can the Supreme Court hold Mr. X responsible for interference or intimidation? That, I'm just thinking aloud now, that would be the inquiry report which will say, yes, Mr. X did this and he is responsible for this. It could be he acted on his own. It could be he's acting under instructions, because a lot of people have their own personal agendas भी हो जाते हैं कभी-कभी. वो जरूरी नहीं कि वो सब इंस्टीट्यूशनल बात हो. तो उसके बाद अब हमारे इख्तियार वो अलग डोमेन है. हम उनके पावर तो नहीं खींचेंगे ना. हम वो काम करने बैठ जाएंगे कि हम इधर हम कैसे इन्वेस्टिगेट करेंगे बैठ करके, किसी इंक्वायरी के थ्रू होगी या पुलिस एफआईए. यही है. That is why we were in support of the idea of an inquiry commission. And I still believe that even the judges want it inquired Yes. into. Now, And- how to inquire into such? That is left. Well, the best possible course was adopted already, and there has been a lot of criticism over that for no reason. People who are criticizing are not even aware of the dimensions of the 2017 Have law. bar councils reached out to you that we think this is a better way? No, my lord, for myself and No, not for yourself. again for the Bar Association and the Pakistan Bar Council. Have they said something to you? Ye hai. No, my lord, nobody is suggesting an alternative route, and nobody is suggesting a better way of eliciting an institutional response to this high-handedness which is being shown and which is condemnable. But the fact remains that we can only take this up in a methodological manner. And we can, then that inquiry report could have served the basis for an institutional response by this August court. But unfortunately, that has been foiled. And Mr. Tasaddiq Jilani, knowing him very well, he has recused himself for reasons that has been recorded in his letter. But I don't think he would say the other thing. Yes. But we should not be unmindful of it that a gentleman has come under so much pressure. And he's found an excuse to. No, I won't even call it an excuse, but I'm sure that For myself, it's. But the fact remains that for myself, again, the formation of a commission, I understand that it's only the federal government which can do it. My learned president, who is being accused? The executive. Executive. And it is not just a simple accusation. It says that there's been a policy that has been going on since a very long time. So who would investigate? The executive? Well, The executive will investigate its own self? No, sir. Will एक this second, court- let me will this- please let me respond. So No, let us let me not respond get to into this. Sir, let me respond to this. मैं आपने पहले भी कहा था and शायद. Justice Mansoor Ali Shah has made it very clear. Let us move forward. Yes. Let us not go into this. Otherwise, 2018 also ought to be investigated. And people must be held accountable. There is impunity against this culture of deviance. And that is what has made the constitution unworkable. देखिए, we Sadr are Sahab all on the सबको same पता page है. on this, my lord. Sadr Sahab, can this courts justify the human rights violations taking place today? We all know it's happening. So let us not close our eyes. Let us not bury our heads under the sand. Let us face the reality. It is our responsibility to uphold the Constitution Yes. and protect the fundamental rights. We can't just shut our eyes. It is happening. Let us not pretend that nothing is happening. So, Mr. President, let's move with the suo motu now. Let's move with the suo motu. Sorry, I just want to support what Athar Saab is saying with one important rider. If it is happening, it has not been mentioned in the letter. It has the events of a year before. And I will take great exception because I will not tolerate this. If anything has happened on my watch, please bring it to my notice and see what will happen then. So nothing has been brought on my, it may be happening which nobody is disclosing, that's another thing. For that I cannot be held responsible or accountable. And I place myself accountability. If there is an interference, then I am accountable, provided it is brought to my attention. If things
happened in my predecessor's time or even earlier, I'm not in any manner responsible. I mean, I think we should be clear about. But still, we've taken it seriously that past events should also be. And if this timeline can go beyond. And probably for this reason, probably Jilani Saab had suggested that I may be allowed to expand the letter. I don't know what was in his mind, but I presume that was what he was aiming at. रियाजत साहब हैं पाकिस्तान बार काउंसिल के या नहीं है? पाकिस्तान बार काउंसिल की तरफ से कोई है? आज शायद Mr. Shahzad Shaukat sir, let's just proceed further. We have taken a suo motu. हम अब इसमें कुछ करना है ना, और करना ये है कि वाजे किया जाए सारा तरीकाकार कि कैसे चलना है, और एम्पावर किया जाए चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट्स ऑल्सो कि अगर कल को उनके कोई जज उनको कुछ बताते हैं तो वो कुछ करें, और इसी तरह उनका सेशन जज उनको कुछ बताता है तो वो करे ना हाई कोर्ट का जज, और अगर नहीं करता तो फिर हम उसके बारे में भी वाजे करें कि क्यों नहीं करता. मेरा ख्याल आप अपना सिस्टम तो पहले बराबर कर लें, और उसके बारे में आपसे आरा पूछ रहे हैं कि बताइए हमें कि आपकी क्या सजेशंस है. वी हैव समथिंग इन आवर माइंड, बट आप अपना बताइए कि क्या सजेशंस आपकी आ सकती हैं. माय लॉर्ड के बात को बढ़ाते हुए हम क्यों ना इस लेटर को एक अपॉर्चुनिटी समझे. पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा इस इशू पे हम बैठे हैं. मेरे ख्याल में इससे इम्पोर्टेंट इशू कोई भी नहीं है, इसलिए कि जब तक अदलिया आज़ाद नहीं होगी कुछ नहीं हो सकता. तो इसको हम अपॉर्चुनिटी समझे. हम ये ना देखें कि लेटर कैसे दिया गया, हम ये ना देखें कि देर से है, जल्दी है, गलत है, सही है. बिल्कुल इसको अपॉर्चुनिटी ले, छोड़ दे पास को. जैसे अतर साहब ने कहा, पास को याद जरूर करें. पास से हम एक्सपीरियंस ले सकते हैं, उससे हम सबक सीख सकते हैं, लेकिन कम से कम आज मैं इस नियत से तो उठूं कि मैं आज़ाद हूँ. मेरे बात के आने वाला समझे कि मैं आज़ाद हूँ. फ्यूचर कोर्स ऑफ कंडक्ट तो बनाए ना जी, मतलब पुरानी बात. तो आगे चलें, बताएं सजेशंस. अगर देखें, दिस इज, आई नो यू आर नॉट ऑन नोटिस और एनीथिंग. You can think about it, you can discuss amongst your colleagues, you can submit proposal, whatever you want to do, we will certainly entertain it, but always keeping the constitution paramount. Now one provision of the constitution is also important, Article 203. अगर आप Article 203 जरा पढ़ लें, because an impression should not be, because independence is vertical, it is also horizontal. Each high court shall supervise and control all courts subordinate to it. There is no equivalent mechanism in the Constitution which says the Supreme Court will supervise and control all high courts. So just bear that in mind. Now, tomorrow, someone may say we are interfering in the workings of the high court. We have to be very careful. Now, please read the one article preceding this one. 202. Subject to constitution and law, a high court may make rules regulating the practice and procedure of the court or of any court subordinate to it. Like we have our rule-making power, in respect of our rule-making power, the Parliament has passed legislation, Supreme Court Practice and Procedure Act. In respect of the high courts, we are fully empowered, and legislation can also follow. So just keep the Constitution in mind when making proposals. I don't want to run foul of the Constitution by directing the High Court to do something. प्रेसिडेंट साहब, द प्रॉब्लम हमारे पास जो आया है ना, वो लेटर में जो वाजे हुआ है कि उन्होंने अपने चीफ जस्टिस को कहा तो कुछ नहीं हुआ. अब सवाल हमारे लिए ये है कि इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस ये हमें प्रोवाइड करना है कि अगर चीफ जस्टिस कुछ ना करे तो क्या करना है. हम नहीं कह रहे कि हम हाई कोर्ट में इंटरफेयर करते हैं, हम कहते हैं हाई कोर्ट को एम्पावर करें कि क्या एक्शन उसने लेना है. वाजे नहीं है, वाजे नहीं है. और ये चीज अभी हमारे सामने इसीलिए आई है कि वो बार बार लिख रहे हैं, वो कुछ उनके मुताबिक नहीं हो रहा. तो अभी हमें वाजे करना चाहिए कि अगर वो ना करें, हर हाई कोर्ट के पास अपनी पावर है, कंटेम्प्ट की पावर है, वो प्रोसीड करें ना, प्रोसीड करें. और अगर तरीकाकार वाजे करना जरूरी है कि अगर वो नहीं प्रोसीड करते तो फिर कैसे एस्केलेट होगा प्रॉब्लम, किसने अटेंड करना है. ये कुछ चीजें हैं जिसको हमें सोचना है. हम बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करना चाह रहे हाई कोर्ट की पावर्स में, लेकिन उनको एम्पावर तो कर सकते हैं. और रेजी साहब, आपने ये भी बताना है कि क्या एग्जीक्यूटिव के पास ये पावर है कि वो इंटरफेयर करें.
नहीं कर सकती फंडामेंटली नहीं कर इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? तो बात ही नहीं है इसके लिए आप- फंडामेंटली नहीं कर सकती इसके लिए आपने क्या करना? ट्राइकॉटमी का प्रिंसिपल है इसके लिए आपने करना क्या है, आपने ये बताना। अच्छा, ये How to सारे control them. हम आप पे बहुत सारे सवाल छोड़ के जा रहे हैं। आप सोचिए समझिए, आज मुझे पता है आप भी नोटिस पे नहीं हैं, मैं सिर्फ वजाहत कर दूं कि हम 7 जजेस क्यों आज बैठे हैं और फुल कोर्ट क्यों नहीं बैठा है, क्योंकि सिर्फ 7 जजेस ही इस्लामाबाद में अवेलेबल थे, क्योंकि बाकी जजेस ने अपनी रिक्वेस्ट पे, मैंने उनको नहीं किया है। ज़रा हम भी ज़रा जमहूरियत के तकाज़ों पे बिलीव करते हैं, कुछ कराची में हैं और कुछ लाहौर में हैं, तो हम शायद फुल कोर्ट तश्कील दे दें अगली दफ़ा, ठीक है? तो हम अब आपस में ज़रा मशवरे कर लेंगे, क्योंकि आज की मैं वजाहत कर दूं, जितने जजेस थे इस्लामाबाद में वो सब के सब आज मौजूद हैं, बाकी लाहौर में और कुछ कराची में, क्योंकि ये मसला, इसको हम सिर्फ दिखा रहे हैं आपको कि हर मोड़ पे सीरियसनेस है, हर मोड़ पे, ठीक है? तो पाकिस्तान बार काउंसिल और फिर इन्होंने भी जिक्र किया 1-2-3 पिटिशंस आई हैं, वो भी कमेटी के थ्रू आ जाएंगी, फिर देखें आती हैं हमारे सामने, नहीं आती है तो मैं उस पर कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, वो भी आ जाएगी। तो फिर हम आई थिंक कुछ और रह गया बस यही इसमें ये क्योंकि अब वो जजेस गए सब ईद तक वहाँ हैं, तो उनको मेरे ख्याल में वापस आने देते हैं, आ जाए। क्योंकि मगर ये तो आप समझें कि आज का हुक्म समझें कि कोई इंटरफेरेंस हम नहीं टॉलरेट कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हम नहीं कर रहे हैं, मगर हम आपको हुक्म दे रहे हैं आज। ठीक है, ठीक है, ये वाजे हो गया। आपके जहन में कोई सवाल? Lord, we are looking forward to the hearing of this case by the full ये court. 184 का कोई इशू तो नहीं है कि ये रेमेडी है या Not नहीं? according to My me. lord, Not according to me. अगर आप सपोर्ट करते हैं? Yeah, I would my lord, insist as that far as जो पैराग्राफ this case should now be taken to its logical सॉरी, जो गाइडलाइंस प्रोवाइड करनी है और जो उस लेटर का फर्स्ट पैराग्राफ सीक कर रहा है, वो आप या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, दो ही बॉडी। नहीं, एक चीज मैं वजाहत कर दूं, हम सुप्रीम जुडिशल ऐसी कोई बात नहीं करेंगे जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के उस सूरत में कह रहा हूं, इसमें कई आईनी इदारे हैं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल अपनी जगह है, कमेटी कानूनी इदारा है, आईनी इदारा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट अपनी जगह है, हाई कोर्ट अपनी जगह है। मैं ये कह रहा था सर कि जहां पे अगर कोई चीज कोड ऑफ कंडक्ट के थ्रू हो सकती है आप वो हो जाएगी। प्रपोजल दे सकते हैं, लेकिन हम जो उनको- गाइडलाइंस आपने अदरवाइज हाई कोर्ट्स के लिए देनी है वो आप दे सकते हैं, इन प्रोसीडिंग्स में दे सकते हैं। नहीं, अगर आप जो प्रपोजल इंक्वायरी है जाहिर है वो यहाँ नहीं हो सकती, But उसके लिए something कुछ in और writing बनाओ। will be before जो this मैं court समझ before पाया हूँ the next अटॉर्नी जनरल से, वो ये कह रहे हैं कि क्योंकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का तस्करा इसमें है, तो आप भी और ये भी अगर कोई आप समझते हैं कि कुछ उसमें कमी है या उसमें कुछ चीज मजीद डालना है, तो तहरीरी तौर पे अगर आप हमें दे दें तो हम वो वाला हिस्सा रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि ये सुप्रीम, हम हुक्म तो नहीं दे सकती सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को उस तरह से। वो भी आपके सामने आ जाएगा। नहीं, ठीक है, मगर वो जरा सा देखें आईनी तरीके से जरा चले तो अच्छी बात रहेगी। तीन एस्पेक्ट्स in my very full submission. First aspect, if there is anything which can be done through code of conduct, Supreme Judicial Council. Guidelines to the high courts वो तो through you but in these institutional proceedings. response तो हम But if दे there is any सकते हैं। inquiry which has to take place, that cannot happen in these proceedings. उसके लिए आप कोई चीज और मैकेनिज्म मुनासिब समझते हैं, उसके लिए हमारी सपोर्ट आपके साथ। जब मैंने ऑलरेडी अपना प्रोग्राम बना लिया था, सब जजेस का पोस्ट ईद भी बन गया है। मैं एक हफ्ते लाहौर में हूँ, एक हफ्ते कराची में हूँ, तो वापसी फिर टेंटेटिवली 29 कौन सा मई 29 मई 29 अप्रैल देखें आप लोगों के लिए कन्वीनियंट है डेट? ठीक है सर, ठीक है, शायद हम चेंज कर दें। अब जरा बाकी जजेस से कन्वीनियंस पूछ लेते हैं। आप देख लीजिए। 29 टेंटेटिवली आप नोट कर लें, हो गया। फिर कोशिश करेंगे कि डे टू डे करके खत्म करें, क्योंकि ये Go day to day. ये जजेस का बैठना, बिकॉज सारा काम फिर वो दूसरा काम नहीं हो पाता है और फिर पेंडेंसी बढ़ती जा रही है, वो बहुत हमें डिस्टर्ब कर रही है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। एनीथिंग एल्स? टेंटेटिवली हम देख लेंगे कौन सी डेट है, कुछ बता रही है कि कोई और कॉन्फ्लिक्टिंग डेट है, बट इट विल बी अराउंड दैट इन दैट वीक, Whichever is convenient to you. शायद 29 तो 30 हो जाए। आई विल जस्ट हैव अ लुक एट इट। चले